بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کی آواز میں خوش آمدید۔ بادشاہ اور اجنبی شخص کا قصہ۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی حاضر ہوا اور بادشاہ سے نوکری کا طلبگار ہوا۔ بادشاہ نے جب اس کی قابلیت دریافت کی تو اس نے بتایا کہ وہ سیاسی اصل میں عربی کا لفظ ہے، اس کو افہام و تفہیم سے مسئلے کا حل نکالنے والا یا معاملہ فہم آدمی کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا میں سیاسی آدمی ہوں۔ بادشاہ کے پاس پہلے ہی سیاستدانوں کی لمبی قطار تھی، لیکن اتفاق سے اس کے استبل کا مسئول وہ شخص ہوتا ہے جو کہ گھوڑوں وغیرہ کو پالنے کی ذمہ داری جس کی ہوتی ہے، فوت ہو چکا تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے اسے اپنے خاص استبل کا مسئول مقرر کر دیا۔ کچھ دن بعد بادشاہ نے اس شخص سے اپنے سب سے عزیز گھوڑے کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے کہا کہ یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ نے وہ گھوڑا بڑا مہنگا خریدا تھا، چنانچہ بادشاہ نے اس شخص کو حاضر کرنے کا حکم صادر کیا جو دور کہیں جنگل میں گھوڑے سدھارنے اور سیدھا کرنے اور پھر ان کو بیچنے کا کاروبار کرتا تھا۔ جب وہ شخص حاضر ہوا تب بادشاہ نے اس شخص سے دریافت کیا کہ تم نے مجھے یہ گھوڑا اصیل اور نسلی کا کہہ کر بیچا تھا، لیکن یہ تو نسلی نہیں۔ اس شخص نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، گھوڑا ہے تو نسلی، لیکن اس کی پیدائش کے وقت اس کی ماں مر گئی تھی، چنانچہ یہ گھوڑا ایک گائے کا دودھ پی کر اور اسی گائے کے زیر سایہ پلا ہے، اور بچپن اس نے گائے کے ساتھ ہی گزارا ہے۔ بادشاہ نے اس شخص کو رخصت کیا اور اپنے استبل کے مسئول کو بلا کر پوچھا کہ تم کو کیسے پتا چلا کہ گھوڑا اصیل نہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ گھوڑا جب گھاس کھاتا ہے تو سر نیچے کر کے گھائیوں کی طرح گھاس کھاتا ہے، جبکہ نسلی گھوڑا گھاس منہ میں لے کر سر اٹھا لیتا ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے خاصا متاثر اور حیران ہوا اور اس کے گھر میں اناج، گھی، پرندوں کا اعلیٰ گوشت بطور انعام بھجوا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی بیگم کے محل میں تعینات کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس نے اپنے مصاحب سے اپنی بیگم کے بارے میں رائے لی تو اس نے جواب دیا کہ اس کی طور و اطوار تو ملکہ جیسے ہیں، لیکن شہزادی یعنی کسی بادشاہ کی بیٹی نہیں ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کی بیوی ایک بادشاہ کی بیٹی تھی۔ بادشاہ نے اپنے حواس درست کیے اور اپنی ساس کو بلا بھیجا اور معاملہ اس کے گوشے گزار کیا۔ بادشاہ کی ساس نے اسے جواب دیا کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے باپ نے میرے میاں سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی اس کا رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن ہماری بیٹی 6 ماہ کی عمر میں فوت ہو گئی، چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہت سے قریبی تعلقات قائم کرنے کے واسطے اس بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا اور اس کی پرورش کر کے تمہارے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ بادشاہ نے مصاحب سے دریافت کیا کہ تم کو کیسے پتا چلا کہ میری بیوی شہزادی نہیں؟ اس نے کہا کہ اس کا سلوک خادموں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے اور بادشاہ اس طرح نہیں کرتے۔ بادشاہ اپنے مصاحب کی فراست سے مزید متاثر ہوا اور بہت سا اناج اور بھیڑ بکریاں بطور انعام اس مصاحب کو دی اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنے دربار میں متعین کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس نے اپنے مصاحب سے اپنے بارے میں دریافت کیا۔ مصاحب نے کہا اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ بادشاہ نے اسے جان کی امان کا وعدہ کیا اور اس نے کہا کہ تم ہو تو بادشاہ، لیکن نہ تم کسی بادشاہ کے بچے ہو اور نہ ہی تمہارا چال چلن بادشاہوں جیسا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ امان کا وعدہ تو وہ پہلے ہی دے چکا تھا، چنانچہ وہ اس گتی کو سلجھانے کے لیے اپنی والدہ کے محل جا پہنچا تاکہ پتہ چلے کہ ماجرا کیا ہے۔ اس کی والدہ نے اس کی بات سن کر کہا کہ ہاں تم بادشاہ کے نہیں بلکہ ایک چرواہے کے بیٹے ہو۔ بادشاہ نے مصاحب کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں بادشاہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ مصاحب نے بادشاہ کو جواب دیا کہ بادشاہ جب کسی کو انعام و اکرام دیا کرتے ہیں تو ہیرے، موتی اور جواہرات کی شکل میں دیتے ہیں، لیکن تم جب کسی کو انعام و اکرام سے نوازتے ہو تو اناج اور بھیڑ بکریاں اور کھانے پینے کی چیزیں عنایت کرتے ہو۔ یہ اسلوب کسی بادشاہ کے بیٹے کا نہیں بلکہ کسی چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے۔ یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔